بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ وہ ہوتی ہے جس میں گزشتہ ایک ہفتے میں عالمی سطح پر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور ان کا پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی لنک یا رابطہ ہوتا ہے یا اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے دفتر خارجہ آفیشیلی پاکستان کا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ تو آج کی بریفنگ پر ویڈیو میں اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب، اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں، انڈس نیوز اسلام آباد کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ تو ہم آج اس معاملے پہ اس لیے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ریسنٹلی انٹرنیشنل لیول پر کئی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جن کا پاکستان کے حوالے سے پاکستان پر امپیکٹ ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے، پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑی اہم سٹیٹمنٹس جو ہیں ریسنٹلی دیں۔ اس حوالے سے اس بریفنگ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مزید واضح کر دیا گیا۔ تو عیسیٰ نقوی صاحب سے اسرائیل کے حوالے سے آج جو بات ہوئی دفتر خارجہ میں، سعودی عرب کے حوالے سے بات ہوئی، چین کے حوالے سے بات ہوئی اور بھارت کے حوالے سے بات ہوئی، کلبھوشن یادو کے حوالے سے بات ہوئی، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم عیسیٰ نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام وڑائچ صاحب۔ عیسیٰ نقوی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ تو پرائم منسٹر واضح کر چکے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آج جو کویسچنز ہوئے، جس میں جو بڑی تعداد میں جو کویسچنز ہوئے وہ پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے ہوئے، تو اس حوالے سے پرائم منسٹر تو یہ واضح کر چکے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں کوئی ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تعلقات پہلے جیسے بلکہ پہلے سے بھی بہتر ہیں۔ آپ کو پاکستانی سفارتکاروں کی باڈی لینگویج دیکھ کر کیسا لگا کہ کیا واقعی چیزیں اتنی بہتر ہی ہیں یا یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ کچھ اور بتاتے ہیں؟ دیکھیں وڑائچ صاحب، آج کی بریفنگ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ زاہد حفیظ چودھری صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشین سارک ڈیسک کو ہیڈ کرتے ہیں فورن آفس میں، یہ ان کی پہلی بریفنگ تھی ترجمان مقرر ہونے کے بعد۔ اور یہ بریفنگ جو ہے ویسے بھی 2 ہفتے کے توقف سے 1 ہفتے کا گیپ آیا ہے، اس سے پچھلے جمعرات جو ہے وہ لاسٹ بریفنگ ہوئی تھی اور عید اس کے بعد جو ہے وہ بریفنگ نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے یہ بریفنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے خاصی اہم تھی۔ اس میں اس تمام وقت کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر تبصرہ جو ہے وہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کیا گیا۔ ایک بات میں ایٹ دی آؤٹ سیٹ آپ کو بتاؤں کہ جو دفتر خارجہ ہے جس وقت وہ بولتا ہے وہ ریاست پاکستان بول رہی ہوتی ہے، اور ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی ترجمانی کہ پاکستان کسی ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے، تو اس لیے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اور اس کو جو پولیٹیکل پالیسی کی جو گائیڈ لائن ہے وہ پرائم منسٹر کا جو ریسنٹ انٹرویو دنیا ٹی وی پر ہوا، میرا خیال ہے کہ اس نے بہت سارے ابہام جو موجود تھے وہ دور کر دیے۔ اور آج کی بریفنگ میں جتنا کلیئر ہیڈڈ ہو کر ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کا موقف سعودی عرب کے حوالے سے، یو اے ای اور اسرائیل والے معاملے کے حوالے سے، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پاکستان نے اپنی پریس ریلیز جاری کی اسی اسرائیل کے ریکگنائز کرنے کے حوالے سے اور فلسطین کے ایشو کے حوالے سے، اس میں نے گروپ میں سوال اٹھایا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے اصولی موقف جو ایٹ لیسٹ میں نے اپنے 16 سالہ کیریئر میں جب بھی دفتر خارجہ کو سنا رپورٹ کرنے کے مقصد سے، تو میں نے سنا کہ دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل فلسطین کا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ فلسطین کے اور اسرائیل کے 1967 سے 1967 سے پہلے کی سرحدیں دوبارہ سے ری ڈرا کی جائیں اور مقبوضہ بیت المقدس القدس الشریف وہ دارالخلافہ بنے فلسطین کا۔ اب جو سٹیٹمنٹ آئی تھی دفتر خارجہ کی، اس میں پری 1967 بارڈر بھی مسنگ تھا اور اس میں القدس الشریف ایز پیلسٹائنز کیپٹل، یہ 2 چیزیں تھیں جو نہیں تھی اس سٹیٹمنٹ میں۔ اس میں نے بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے بعد دفتر خارجہ نے بڑا کلیئر ہو کر آج کی سٹیٹمنٹ میں یہ دونوں پوائنٹس مینشن کیے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن پہ کھڑا ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ بڑا کلیئر ہو کے سامنے آیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئر یہ بھی واضح کر دیا کہ القدس الشریف فلسطین کا کیپٹل ہو، تب اس بنیاد پر یہ معاملہ سیٹل ہو 2 ریاستی، تو تب ہم کوئی سوچ، لیکن اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فی الحال دیر از نو پروپوزل
جی کوئی ایسا پروپوزل ہی انڈر consideration کنسیڈریشن نہیں ہے کہ جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت بھی چل رہی ہو. بالکل. یہ ہو گیا. اس کے بعد سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے ریٹریٹ کیا, انہی لائنز پر بات کی, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہترین قرار دیا. میں نے جو سوال کیا تھا OIC کے حوالے سے, اس پہ تھوڑا سا نقوی صاحب آپ نے بڑا اہم سوال کیا. مسجد اقصیٰ میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا آتش زدگی کا, اس کے بعد پھر جب سب بڑے اسلامی دنیا کے بیٹھے اور اس کے بعد OIC معرض وجود میں آئی, اور آپ نے پھر یہ کہا کہ 5 اگست کا واقعہ ہو چکا, اس کے بعد OIC کے کردار کو آپ پھر کس طرح دیکھتے ہیں, آپ اس نے کس حد تک آواز اٹھائی, اور اس کے بعد اب فلسطین والے معاملے میں OIC کا اہم رکن UAE اسے تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو. تو اس پر آپ یہ ناظرین کو بتائیے کہ دفتر خارجہ کا بیان جو تھا, اسٹیٹمنٹ جو تھا اس کا جواب میں, وہ کیا تھا؟ دیکھیں اگین میرا خیال ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا ڈپلومیٹک تھا. آج کی بریفنگ میں بڑا ہی سفارتی زبان میں OIC کو کچھ بھی نہیں کہا. بات یہ کہ فرینکلی 5 اگست 2019 کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی آئی. انیکسیشن ہو گئی کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی ایک یونین ٹیریٹری کے طور پہ بھارت نے کر لی. اس کے بعد میں نے سوال جو کیا تھا وہ ایگزیکٹلی یہ تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی کے بعد بننے والی جو OIC ہے, اس کے ایجنڈے میں 2 چیزیں ہمیشہ ٹاپ پہ رہی ہیں, ایک کشمیر کا مسئلہ اور ایک فلسطین کا مسئلہ. کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے ریسنٹلی UAE نے ریکگنائز کیا ہے اسرائیل کو, اور اب مسلم دنیا کے کچھ ممالک سے اس قسم کے جیسچرز آ رہے ہیں, وہ عمان ہو, سوڈان ہو, بحرین ہو. اب اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں جیسے یہ جو ایک نا فٹ سٹیپ ہے UAE کا, اس کے فٹ پرنٹ کو فالو کریں گے یہ ملک اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے. تو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد ایک یہ کہ کشمیر پہ آپ کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز میٹنگ نہیں ہوئی, دوسرا یہ کہ فلسطین کے حوالے سے ویسے یہ کہا کہ 4 میٹنگ جو کانٹیکٹ گروپ جو ہے وہ دیکھیں, آپ کی ایک چیز روٹین میں ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ اسی روٹین کی, یہ تو میٹنگز پہلے بھی ہو رہی تھیں, اب آپ نے ایک ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہو گئی, آپ کو اس کے اوپر ایک ایکسٹراڈنری سٹیپ کوئی تھوڑا سا تو ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا نا. آپ نارمل سچویشن میں بھی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ کرتے تھے, آپ نے اس کے بعد بھی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ کی. تو آئی تھنک انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا سفارتی وہ زبان استعمال کی ہے, جو پاکستان موجودہ صورتحال میں پاکستان کی مجبوری ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرا سوال پہلے بھی تھا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ واقعی سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں اور وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں وہ بالکل وہ غلط ہیں, پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, آپ کو سفارتکاروں کی باڈی لینگویج دیکھ کر کیسے لگا کہ واقعی یہ بات بالکل حقیقت ہے اور اس حوالے سے پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈپ ہے ریلیشن شپ میں پاکستان اور سعودی عرب کے. میں نے اپنی جو چینل کے اوپر کچھ ویڈیوز بھی کی ہیں, اس میں میں نے ایک تجزیہ نگاروں کی باریک واردات وہ بھی بتائی ہے, اور جس طریقے سے بیسیکلی ڈپلومیسی کو نہ سمجھنے والے لوگ, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک پروسیس کس طرح ورک کرتا ہے, ہاؤ ڈز ڈپلومیسی ورکس بٹوین 2 کنٹریز, اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں, یہ مسئلہ تھا, یہ مسئلہ تھا, یہ 8 مسئلے تھے, مسائل ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہوتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. وہ گلی محلے کی لڑائی کی طرح حل نہیں ہوتے. وہ کرکٹ گراؤنڈ میں 2 ٹیمیں آپس میں کھیلتے ہوئے لڑ پڑیں کسی گلی محلے کی, وہ جس طریقے سے لڑائی سیٹل ہوتی بھی تجزیے ہوئے کہ سعودی عرب نے کہا ہے جی ارطغرل بند کر دیں, اس نے کہا جی فلاں کر دیں, آپ نے فلاں موقع پہ ایسے کہا تھا, وہ ایسے تبصرے تجزیے ہو رہے تھے, میں تو حیران ہو گیا. ایز یعنی کہ نا ایک ٹوٹل جو پوائنٹ آف ویو ہے, پرائم منسٹر نے آج پرسوں کیا بات کی انٹرویو میں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو ٹرکی ہے اس کے اور سعودی عرب کے مسائل ہیں, ایران اور سعودی عرب کے مسائل ہیں, ہم پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل کم ہو, ختم ہو, ان کو جوڑیں. مسائل ہیں تو ظاہر ہے یہ والے بھی مسائل ہوں گے نا, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ محمد بن سلمان بیٹھ کے ملاقات میں کہہ رہا ہو پاکستان کے وزیر اعظم کو یا پاکستان کے آرمی چیف کو یا ان کا جو ہے وہ فارن منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ آپ فلانا ڈرامہ بند کر دیں. ایک اوور آل فضا ضرور ہے. ڈپلومیٹس جب اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ چیزیں ہیں, ہماری سٹیپس ہیں, جس سے شاید سعودی عرب کو یہ لگتا ہو کہ ہمارا ٹلٹ ٹرکی کی طرف ہے یا ہمارا ٹلٹ ایران کی طرف ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے ڈپلومیسی میں کہ آن پیس آف پیپر کوئی ملک اپنی ڈیمانڈ ایسے رکھ دے تو اس کا مطلب اس کا تو پوری دنیا میں مذاق اڑ جائے گا کہ یہ دیکھیں یار یہ تو ڈرامے کے اوپر وہ کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک کہ جتنا بلو اپ کیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کی ڈپ کو ریلیشن شپ میں, وہ ڈپ ضرور ہے, میں نے اپنی ویڈیوز میں اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے.
اس میں جو عوامل ہیں وہ بھی ایکسپلین کیے ہیں, جو مسائل ہیں وہ بھی ایکسپلین کیے ہیں. اس کو جس طریقے سے لوگ بیان کر رہے ہیں نا اتنا نہیں ہے اور نہ ایسے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عیسیٰ نقوی صاحب, جنرل راحیل شریف سے متعلق ایک کویشچن کیا گیا کہ جی ان کا کیا وہاں پر اب سٹیٹس ہے, اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو اس حوالے سے تو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ان کا سٹیٹس وہاں پر وہی ہے. راحیل شریف صاحب جو وہاں پر پاکستان اور پاکستان کے لوگ وہاں جس طرح خدمات اپنی پیش کر رہے ہیں تو وہ ان کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خادمین اچھا ویڈیو بہت طویل نہ ہو جائے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پوائنٹ ضرور بتائیں. آپ کی جو گفتگو جو ہے بریفنگ ختم ہونے کے فوراً بعد کلبھوشن جادو کے حوالے سے جو آپ کی گفتگو ہوئی ترجمان سے, میں بھی ظاہرہ موجود تھا, لیکن آپ کیونکہ سوال آپ کا تھا اور آپ کو انہوں نے پوائنٹڈ فوکسڈ آنسر دیا, وہ ذرا بتائیں. جی, کلبھوشن یادو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف, یہ انس ملک نے سوال کیا تھا کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے انڈیا کو آپ نے لکھا تھا کہ وکیل مقرر کرے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ پروسیڈنگ جو ہے یہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ سے شروع ہونی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستانی عدالتی نظام کے ساتھ تعاون کرے, نہ کہ بلیم گیم میں پڑ جائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے 4 نکات تھے فیصلے کے کہ پہلے کلبھوشن یادو جو ہے اس کو اس کے حقوق سے متعلق بتایا جائے, وینا کنونشن کے تحت اس کو کونسلر رسائی جو ہے وہ دی جائے. اس کے علاوہ جو اس کی سزا ہے ریویو اور ریکنسیڈریشن کا, اس کو پہلے فورم مؤثر ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کا فورم مہیا کیا جائے, اور وہ ہماری عدالتیں ہیں, اعلیٰ عدالتیں ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک اس نظر ثانی اور اس اپیل پر فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کی سزا پر عمل درآمد نہ کیا جائے. تو پاکستان جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بڑا پرعزم ہے, لیکن بھارت اس حوالے سے مختلف ہیلے بہانے تراش رہا ہے. تو نقوی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلبھوشن یادو والے معاملے پہ بھارت جو ہے ایکسپوز ہو رہا ہے؟ دیکھیے, بھارت جو ہے وہ اپنا کیس بلڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کے جایا جائے. 2 چیزیں واضح ہیں کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے پاکستان کے پاس جو ثبوت ہیں, جو شواہد ہیں, جو کلبھوشن یادو کا اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور جس کے اوپر وہ ابھی تک قائم ہے, وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے بھارت اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب آپ ایک کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے اس کو ریپرزینٹ کریں تو آپ اور مزید ایکسپوز ہوں گے, اور پھر وہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی اس کی سزا پر, اور پھر بھارت کلیم بھی نہیں کر سکے گا. جب فائٹ آؤٹ ہو جائے گا کورٹ میں تو پھر کلیم بھی نہیں کر سکے گا کہ اس کو سزا نہیں دی جائے. آخری آپشن ان کے پاس پھر مرسی پٹیشن کا, ایک رحم کی اپیل کا بن جائے گا. جو یہ کیس جس طریقے سے پہلے دن سے اس میں رکھنے بھارت ڈال رہا ہے, صاف نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایشو یا دوسرے ایشو کو بنیاد بنا کے دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائے گا, لے کر جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ جو ایک بائی لیٹرل ایشو ہے, جس کے اوپر ایک بائی لیٹرل معاہدہ بھی موجود ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے پاور سرکلز میں اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نہیں, لیکن جس طریقے سے ہمارا کونسلر رسائی کا معاہدہ ہے آپس میں بائی لیٹرل, اس کے باوجود بھارت اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف لے کر گیا, جی بائی لیٹرلی ایڈریس نہیں کیا. تو اسی طریقے سے دیگر معاملات پہ جہاں پر پاکستان اور بھارت کے بائی لیٹرل فورمز یا معاہدے موجود ہیں, اگر بھارت نہیں مان رہا, پاکستان کو اب چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر بھارت کو عالمی عدالت انصاف لے کر جائے. اچھا ناظرین, اب ویڈیو چونکہ کافی طویل ہو رہی ہے, چین کے حوالے سے بات کر رہی تھی, لیکن چین کے حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب اپنی تفصیلی ویڈیو جو ہے, جو ان کا کمیونٹی پیج بتا رہا ہے کہ یہ تفصیلی ویڈیو اس پہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے پھر آپ کو انہیں کی ویڈیو دیکھنی ہوگی. تو اس پر ہم مزید بات نہیں کر رہے کیونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے. عدیل وڑائچ کو, عیسیٰ نقوی کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.